تقریباً 4,500 سال پہلے قدیم مصر میں ایسی عظیم تعمیرات وجود میں آئیں جنہوں نے دنیا کو حیران کر دیا۔ اہرام مصر صرف فرعونوں کی قبریں نہیں تھے، بلکہ وہ قدیم مصری تہذیب کی طاقت، علم اور انجینئرنگ کی مہارت کی علامت تھے۔ اہرام کی تعمیر کا آغاز عام طور پر اس وقت ہوتا تھا جب کوئی نیا فرعون تخت پر بیٹھتا تھا۔ یہاں ایک بات واضح کرتا چلوں کہ لفظ فرعون دراصل کسی ایک شخص کا نام نہیں، بلکہ قدیم مصر کے بادشاہوں کا لقب تھا۔ بعض مورخین کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون ممکنہ طور پر رامسیس دوم تھا، جسے رامسیس اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قدیم ایجپٹ کا ایک طاقتور حکمران تھا۔ اس نے تقریباً 1279 قبل مسیح سے 1213 قبل مسیح تک حکومت کی۔ اس کا تعلق مصر کے 19ویں شاہی خاندان 19ویں ڈینسٹی سے تھا۔ رامسیس دوم کی ممی آج بھی محفوظ ہے اور اسے نیشنل میوزیم آف ایجپشن سویلائزیشن میں رکھا گیا ہے، جو کائرو میں واقع ہے۔ یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ قرآن میں فرعون کا اصل نام نہیں بتایا گیا، اس لیے رامسیس دوم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون ماننا صرف تاریخی تحقیق اور ایک نظریہ ہے، قطعی حقیقت نہیں۔ فرعون اپنی زندگی ہی میں اپنی قبر یعنی اہرام کی منصوبہ بندی شروع کر دیتا تھا۔ سب سے پہلے ماہر معمار اور انجینئر ایک مناسب مقام کا انتخاب کرتے تھے۔ زیادہ تر اہرام دریائے نیل کے مغربی کنارے پر بنائے گئے، کیونکہ قدیم مصری عقیدے کے مطابق مغرب سورج کے غروب ہونے کی سمت اور مرنے کے بعد کی زندگی کی علامت تھا۔ تعمیر کے لیے زیادہ تر چونے کا پتھر استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ پتھر مصر کے مختلف علاقوں کی کانوں سے نکالے جاتے تھے۔ گیزا کے اہرام کے لیے لاکھوں بڑے بڑے پتھر استعمال کیے گئے، جن میں سے ہر ایک کا وزن کئی ٹن ہوتا تھا۔ یہ پتھر کانوں سے کاٹ کر لکڑی کی سلجوں پر رکھے جاتے اور سینکڑوں مزدور انہیں کھینچ کر دریائے نیل تک لے جاتے تھے۔ دریائے نیل اس تعمیراتی عمل میں ایک اہم کردار ادا کرتا تھا۔ جب نیل میں سیلاب آتا تو کشتیاں اور بارجوں کے ذریعے پتھروں کو تعمیراتی مقام کے قریب تک پہنچایا جاتا تھا۔ اس کے بعد مزدور انہیں ریت پر بنی پکی ہوئی راہوں اور ڈھلوانی راستوں یعنی ریمپ کے ذریعے اوپر لے جاتے تھے۔ اہرام کی تعمیر کے لیے ہزاروں مزدور، کاریگر، انجینئر اور منتظمین مل کر کام کرتے تھے۔ عام تصور کے برعکس زیادہ تر مزدور غلام نہیں تھے، بلکہ وہ مصری کسان اور کاریگر تھے جو مخصوص موسموں میں ریاست کے لیے کام کرتے تھے۔ ان کے لیے کھانے، رہائش اور طبی سہولیات کا انتظام بھی کیا جاتا تھا۔ یہ تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ اہرام کو چاروں سمتوں یعنی شمال، جنوب، مشرق اور مغرب کے مطابق انتہائی درستگی سے ترتیب دیا گیا تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قدیم مصری فلکیات اور جیومیٹری کے علم سے بھی واقف تھے۔ اہرام کے اندر مختلف راہداریاں اور کمرے بنائے جاتے تھے، جن میں سب سے اہم فرعون کا تدفینی کمرہ ہوتا تھا۔ اہرام مصر کی تعمیر آج بھی دنیا کے لیے ایک حیرت ہے۔ جدید مشینری کے بغیر اتنے بڑے پتھروں کو کاٹنا، لانا اور انہیں انتہائی درستگی کے ساتھ ترتیب دینا قدیم مصریوں کی غیر معمولی مہارت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہرام مصر آج بھی انسانی تاریخ کی سب سے عظیم تعمیراتی کامیابیوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آئندہ بھی آپ کو اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں۔ ساتھ رہنے کا شکریہ۔